बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में 70 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने तबाही मचा दी। दरख्त और खंभे उखड़ गए। 5 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 10 जख्मी हो गए। नॉर्थ नाजिमाबाद, पापोश नगर और दीगर इलाकों में कई मकानात की छतें और दीवारें गिर गईं। कई इलाकों की बिजली बंद। तेज हवाओं का सिलसिला रात तक जारी रहने की पेशगोई। ज़िला इंतजामिया की शहरियों को साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहने की हिदायत। मखदूश और खस्ताहाल इमारतों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म। बड़े तूफान का खदशा, बल्दिया कराची का शहर के तमाम बिल बोर्ड्स फौरी उतारने का हुक्म। तशहीरी कंपनियां किसी भी हादसे की जिम्मेदार होंगी। साइन बोर्ड्स ना उतारने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफान के पेश नजर रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत। मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों और यकबस्ता हवाओं के डेरे। मरी में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी। ज़िला पुलिस की जानिब से इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। सीटीओ रावलपिंडी वसीम रियाज कहते हैं, मरी में 8000 से ज्यादा गाड़ियों को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी होगी। दाखिली रास्तों पर खुसूसी चेकिंग पॉइंट्स कायम कर दिए गए। आपका वजीर आजम आपके साथ। वजीर आजम इतवार को टेलीफोन पर आवाम की शिकायत और आरा सुनेंगे। इमरान खान डायरेक्ट फोन कॉल्स मौसूल करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में हुकूमत के तरक्याती इक़दामात से आवाम को आगाह किया जाएगा। आपका वजीर आजम आपके साथ प्रोग्राम 23 जनवरी सपहर 3 बजे होगा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। नई मर्दमशुमारी की तैयारी, 5 अरब की ग्रांट मंजूर। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने अखराजात की मंजूरी दी। दासू हाइड्रो मंसूबे पर हलाक चीनी शहरियों की फैमिलियों के लिए बतौर मुआवजा 1 करोड़ 60 लाख डॉलर की ग्रांट मंजूर। एफपीआर के लिए 4 अरब रुपए। एफसी बलोचिस्तान के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपए की मंजूरी। रबी सीजन के लिए यूरिया का 839 रुपए रेट मार्च तक बरकरार रखने का फैसला। अफगानिस्तान से चिलगोजे की दरामद पर 45% ड्यूटी खत्म करने की तजवीज। अनारकली बम धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का सुराग मिल गया। लाहौर के नवाही इलाके से ऑपरेशन के दौरान 2 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार। तहकीकात के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। सहूलतकार सलकुलर रोड से जाए वकुआ पर पहुंचे, जबकि दहशतगर्द पान गली से आया। बम का थैला रखकर तीनों मुलजिम सर्कुलर रोड की तरफ निकल गए। हसास इदारों ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। बम रखने वाले दहशतगर्द की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। धमाके का मुकदमा दर्ज। जहां तक वो मुझे कमर बस्ता होने का कह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं होगी। हजरत साहब, आपका एहतराम और आपका फजल रहमान का एहतराम मेरे दिल में रहेगा। ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, कोई कमर बस्ता होने की जरूरत नहीं। आप शौक से आए, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आए। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नहीं बताना चाहता कि लाहौर धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द कहां रुके, उन्होंने खाना कहां खाया। 18 जनवरी को इस्लामाबाद में कांस्टेबल की शहादत की टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल की। मारे गए 2 दहशतगर्दों के पास से 6 फोन निकले। शेख रशीद का सेनेट में खिताब, कहा कालादम टीटीपी से मुज़ाकरात का अमल जारी है। सियासत पर बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा, ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च के लिए कमरबस्ता होने की जरूरत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अकेले नहीं, बिलावल समेत पूरी हिज़्ब इख्तिलाफ लेकर इस्लामाबाद आए। एक ऑडियो टेप मीडिया की जीनत बनी, उस पर एक तवील बहस हुई और कई दिन वो मौजूए बहस रही, वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी। अब जब उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन की गई तो जाहिर हुआ कि वो टेप जो है
वो हकायक पर मबनी नहीं है, वो मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर वो एक मुरत्तब की गई है। आजाद अदलिया तक जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजलास से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने तौहीन अदालत और अदलिया की साख मुतासिर करने की कोशिश की। राना शमीम का बयान हल्फी किसने बनाया, कहां बनाया, सब सामने आ गया है। जस्टिस कयूम को फोन करके मनपसंद फैसले किए गए। ऑपोजिशन सो जतन कर ले, हुकूमत को जरा भी घबराहट नहीं। ऑपोजिशन की अपनी सफों में खलबली है। हुकूमत का चैलेंज ऑपोजिशन नहीं, महंगाई है। वजीर खजाना खारजा साहब फरमाया कि ये हमारी अच्छी बातें क्यों नहीं बताते, इनको पता नहीं गलत बातें सूझती हैं। जनाब, हम तो अवाम के वोट लेकर आए हैं, हमें तो ये पता है कि मेरा वोटर जब सुबह घर से निकलता है, वो जब सब्जी लेने जाता है तो वो सब्जी की कीमत सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती अरकान के खिताब पर रद्द अमल। कहते हैं, हुकूमत में बात सुनने का हौसला नहीं। हुकूमती अरकान मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने अपने काम के अलावा दूसरे के काम में टांग अड़ाई। आपके अदाद शुमार तब मानेंगे जब एक मजदूर आसूदा होगा। आपको मनाजरे की दावत देता हूं, आए उस पर बात करें कि सच क्या है। ये लोग जो है ये तारीख से इतने गाफिल नहीं है जितना ये समझते हैं। लोग इस तरह की रवायती बातों से अब उनका दिल भर चुका है और हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे। हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे। आज ये अपने माजी से इस तरह हाथ ना धोएं और खुदा का वास्ते अपने बुजुर्गों के जो किए हैं उनसे भी इतने साफ सुथरे तरीके से हाथ ना धोएं जिस तरह आज ये धो के चले गए हैं। नून लीग ने मुल्क को दिवालिया किया। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। चैलेंज करने के बाद उनमें बात सुनने का हौसला नहीं। नून लीग ने 5.4% ग्रोथ हासिल की। हमारी मौशी ग्रोथ में रेवेन्यू और टैक्स ग्रोथ भी देखें। हम्माद अजहर मजीद बोले, कराची का 99% सिस्टम गैस पर चलता है, LNG पर नहीं। चंद साल में सिंध गैस दरामद करने वाला सूबा बन जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक की मुद्दत मुलाजमत सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ लेने से शुरू होगी। नवाज शरीफ लंदन बैठकर अदालतों पर असरअंदाज हो रहे हैं। ये अवाम को अदालत से बाहर निकलकर गुमराह करते हैं। चालान जमा होने पर शहबाज शरीफ के जमानत के मामले को देखा जाएगा। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, राना शमीम का जमीर इतनी देर बाद क्यों जागा। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में केस को अल्तवा में डालने की अजहद कोशिश की। श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा के कत्ल केस में सजाओं का अमल शुरू। मुल्जिमान की हिमायत करने वाले शख्स को कैद और जुर्माना। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम अदनान को 1 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदनान ने प्रियंथा कत्ल केस के मुल्जिमान की हिमायत पर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। अवाम को एक और झटका देने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा में दरख्वास्त दायर। बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर की एडजस्टमेंट में बिजली फी यूनिट 1 रुपए 79 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। कोरोना ने मुल्क भर में पंजे काट दिए। कराची में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 50% के करीब पहुंच गई। लाहौर में भी मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का टेस्ट मुस्बत आ गया। वफाकी दारुल हुकूमत की जिला कचहरी के 15 जज साहिबान को भी कोरोना हो गया। मुतासरा जजेस की अदालतें बंद कर दी गईं।
لاہور کے علاقے چونکی امرستو میں گھر میں آتش زد کی 3 بچے جاں بحق 3 زخمی، والدین بھی آگ سے محفوظ نہ رہے۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ کی زد میں آ کر 2 سالہ علی عباس، 4 سالہ زہرا، 6 سالہ لاریب جاں بحق، 40 سالہ مرابط، 35 سالہ مرزانہ اور 3 بچے جھلس کر زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیموں نے میتوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ٹورنامنٹ 16 اکتوبر سے 13 نومبر تک آسٹریلیا کے 7 شہروں میں کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کا ابتدائی میچ سری لنکا اور نیمیبیا کے درمیان ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا 23 اکتوبر کو میلبرن میں ہوگا۔ ایونٹ میں 16 ٹیموں کے درمیان 45 میچز کھیلے جائیں گے۔ اور لازوال موسیقی ترتیب دینے والے استاد نذر حسین کی آج 4تھی برسی منائی گئی۔ نذر حسین کی بنائی ہوئی کمپوزیشن میں میڈم نور جہاں، غلام علی، مہدی حسن، ناہید اختر، فریدہ خانم اور مہناز نے لازوال گیت گائے۔ ان کی دھنیں آج بھی سننے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے شہر قائد کراچی کی۔ کراچی تیز ہواؤں کے جکھڑ کی لپیٹ میں آ گیا۔ مختلف مقامات پر دیوار اور چھتیں گرنے سے 5 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے رات گئے تیز ہوائیں چلنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے تیمور شکیل سے۔ جی تیمور، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے اس وقت کراچی کی؟ جی بالکل، شہر قائد کو تیز ہواؤں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے باوجود کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5 شہری جاں بحق اور 10 سے زائد شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ مواج کوٹ میں گھر کی چھت گرنے سے 1 شہری جاں بحق جبکہ گرو مندر، سکی حسن، نیو کراچی اور نارتھ نازو آباد میں سب سے زیادہ پول اور بل بورڈ گرے۔ مزید اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اعلیٰ عدلیہ کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے گئے۔ بل بورڈز اور سائن بورڈز پر پابندی ہونے کے باوجود شہر قائد کی مرکزی شاہراہوں پر کثیر المنزلہ عمارتوں پر بل بورڈز لگا دیے گئے، جس سے جانی نقصان کا خطرہ ہے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو تیز ہواؤں کے باعث بل بورڈ گرنے سے متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں، لیکن حکومت سندھ کے ادارے چند پیسوں کے عوض انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں۔ جی کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ جکھڑ کی لپیٹ میں آ گیا۔ مختلف مقامات پر دیوار اور چھتیں گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈی جی میٹ کراچی سردار سرفراز صاحب۔ سرفراز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کہیے گا 70 کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کے لیے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، اس میں 2 دن سے ہم تیز ہوائیں چلنے کا ایک طرح سے میڈیا کو میں بتا بھی رہا تھا اور ہم نے فورکاسٹ میں بھی ایشو کیا تھا، تو اس میں شہریوں کے لیے تو احتیاطی تدابیر یہی ہے نا جی کہ جو بل بورڈز ہیں، بڑے عمر رسیدہ درخت ہیں اور اس طرح سے جو الیکٹرک انسٹالیشنز ہوتی ہیں، پول وول، خاص کر پرانے پول جو الیکٹرک کے شہر میں کہیں کہیں موجود ہیں، ان کے نزدیک ان سے اوائڈ کریں، ان کے نزدیک اپنی گاڑیاں پارک نہ کریں، خود نہ جائیں۔ اور اس وقت اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، دن میں زیادہ رہی ہے، 35 نوٹیکل مائل تک رہی ہے، جو کہ 65 کلومیٹر بنتی ہے۔ اس حد تک اس پیک تک گئی ہے ونڈ، تو اب تھوڑی سی اس کی سپیڈ قدرے کم ہے، لیکن یہ ابھی چلے گی صبح تک، یہ وہی 20 سے 25 نوٹیکل مائل کے درمیان چلتی رہے گی اسی طرح سے، اور پھر کل دوپہر تک اس میں تھوڑی اور کمی آئے گی، 15 سے 20 نوٹیکل مائل کہہ لیں، اور اس طرح کل شام سے پھر سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ جی سرفراز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہوائیں چل رہی ہیں اور یہ کل شام تک رہنے کی پیش گوئی ہے، مزید جو آگے جو موسم ہے وہ کیسا دیکھ رہے ہیں کراچی کی جانب سے؟ کل شام تک نہیں، میں نے کہا کل دوپہر تک، یعنی جو یہ جو ہائی انٹینسٹی ونڈ ہے نا، جیسے ابھی 20 سے 25 نوٹیکل مائل چل رہی ہے اس وقت، اور دن میں چلی ہے 30 اور کبھی کبھی گسٹ کی ہے، فار انسٹنٹ وہ گسٹ کرتی ہے ونڈ 35 نوٹیکل مائل تک گئی ہے، تو اب کل دوپہر تک ہے اسی طرح سے تیز ہوائیں چلے گی، لیکن جتنی تیز آج چل چکی ہیں اس سے قدرے کم ہوں گی۔ آگے کا موسم ٹھنڈا سرد موسم ہے، شمال سے آنے والی ہواؤں کی لپیٹ میں رہے گا سندھ پورا ہی، کراچی سمیت اور بلوچستان کے بھی بیشتر ایریاز،
تو 22 یعنی کل 22 کی شام یا رات سے لے کے پھر 27 تاریخ تک سردی قدرے زیادہ پڑنے کا امکان ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جہاں پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں، وہیں سندھ حکومت نے بھی کراچی کی مختلف سیاسی قوتوں سے رابطے بڑھانے شروع کر دی ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سندھ حکومت کی جانب سے لایا گیا نیا بلدیاتی نظام تمام سیاسی جماعتوں کے لیے وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اس کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے مسترد کر چکی ہیں اور اس بل کے خلاف سڑکوں پر مسلسل احتجاج جاری ہے۔ تاہم اب پیپلز پارٹی نے بھی اس نئے بلدیاتی قانون کی حمایت حاصل کرنے کے لیے رابطے بڑھا دیے۔ پیپلز پارٹی کا وفد صوبائی جنرل سیکرٹری وقار مہدی اور کراچی ڈویژن کے صدر و صوبائی وزیر سعید غنی کی قیادت میں مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی دفتر پہنچ گیا۔ وفد میں وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیران سلمان مراد، اقبال سانت، ایسٹ کے جنرل سیکرٹری لالا عبد الرحیم اور دیگر بھی شامل تھے۔ اس موقع پر مجلس وحدت مسلمین کے صوبائی ترجمان علامہ مبشر حسین، صوبائی سیاسی سیکرٹری علی حسین نقوی، کراچی ڈویژن کے سیکرٹری علامہ صادق جعفری، سیاسی سیکرٹری میر تقی ظفر، ملک غلام عباس، علی احمر، آصف صفو اور دیگر نے پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال بالخصوص بلدیاتی ایکٹ سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وقار مہدی کا کہنا تھا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ نچلی سطح تک اختیارات کو منتقل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جس وقت یہ ترامیم پیش کی اور آج تک ایک بات کہتے آئے ہیں کہ یہ کوئی ایسا حتمی قانون نہیں کہ اس میں مزید کوئی ترامیم نہ ہو سکے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ ہم نے کوئی نیا بلدیاتی بل نہیں پیش کیا بلکہ 2013 کے بل میں کچھ مزید اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ مجلس وحدت مسلمین نے لسانی و مذہبی سیاست کے بجائے حقیقی سیاست کو ترجیح دی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ اس وقت کچھ سیاسی جماعتیں اس بل کو جواز بنا کر صوبے اور بالخصوص شہر قائد میں لسانی فسادات کروانا چاہتی ہیں، لیکن ہم ایسی سیاست کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری جانب کراچی کی سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی میں سپورٹس گالا کا انعقاد ہوا۔ تفصیلات دیکھیے کراچی سے اس رپورٹ میں۔ سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں محکمہ اسپورٹس سندھ کے تعاون سے اسپورٹس گالا سیزن 3 کا انعقاد کیا گیا، جس میں 1200 سے زائد طلبہ و طالبات نے حصہ لیا، جس میں لڑکوں کے مقابلوں میں چیس، کرکٹ، ہاکی اور اسنوکر، جبکہ لڑکیوں کے مقابلوں میں بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور کرکٹ کے گیم کھیلے گئے۔ اس اسپورٹ گالا سیزن 3 کے انعامات کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی کمشنر کراچی محمد اقبال میمن تھے۔ اس موقع پر کمشنر کراچی نے طلبہ و طالبات کی کھیل کے میدان میں دکھانے والی صلاحیتوں کو سراہا۔ SSUET اسپورٹ گالا سیزن 3 میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ نے وننگ ٹرافی اپنے نام کی، بائیو میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے دوسری اور سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر لڑکیوں کی ٹیم کی کپتان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو بھی کھیل کے میدان میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ان میں سیلف کانفیڈنس بڑھے۔ اس طرح کے اسپورٹس گالا بالکل ہونے چاہیے، اسٹوڈنٹس اب صحت مند بھی رہتے ہیں اور ان کی ایک جو پڑھائی سے ریلیٹڈ جتنا اسٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے اس سے بہت ایک اچھی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، ہمیں مزہ بھی آتا ہے اینڈ ذہنی طور پہ بھی ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ الگ پڑھائی سے ہٹ کے بالکل ایک اچھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو مزہ آتا ہے ان اسپورٹس میں۔ اس موقع پر لڑکوں کی ٹیم کے کپتان کا کہنا تھا کہ اس اسپورٹس گالا میں حصہ لے کر بہت خوشی ہوئی، یونیورسٹی میں اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے۔ ابھی اسپورٹ گالا جیسے آپ نے دیکھا منعقد کر ہے سر سید نے، ایسی اور ایونٹس ہونے چاہیے اور ایکٹیویٹیز بڑھنی چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ، اور اچھا لگتا ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کے لوگ اور اچھے سے اچھا ٹیلنٹ آگے آتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے مقابلے بھی اسی طرح ہونے چاہیے تاکہ پڑھائی کے ساتھ کھیل کے میدان میں بھی طلبہ و طالبات کا ٹیلنٹ سامنے آ سکے۔ ہم نے 4 سال بہت اچھے سے گزارے۔ دوسرا اسپورٹس گالا ہے جو میں اٹینڈ کر رہی ہوں، میں نے ڈارٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور الحمدللہ میں اس میں جیتی تھی، بہت مزہ آیا، اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے۔ پڑھائی سے ہٹ کر ہم لوگوں کو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جہاں پہ گرلس کو آگے کیا جائے، تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ یہاں پہ گرلس کے ایونٹ بہت زیادہ تھے، تو ہم لوگوں کو مزہ آیا اور ہم نے بہت اچھے سے دل کھول کے پارٹیسپیٹ کیا۔
ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اینڈ الحمدللہ ہم نے فرسٹ پوزیشن لی ہے بایومیڈیکل ڈپارٹمنٹ نے اس کے اندر. اور ہماری یونیورسٹی ایف اسپورٹس گالا ایونٹ آرگنائز کرواتی رہتی ہے اور اس میں بہت اسپانسرز بھی ہوتے ہیں اور ایسے ایونٹس اچھے لگتے ہیں, ہونے چاہیے, فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے آج کل کے ٹائم کے لیے. اینڈ یس اٹس اے گڈ ایونٹ. گرلس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے یہاں بہت پیچھے رکھا جاتا ہے اسپورٹس کے, اسپیشلی ان چیزوں کے اندر. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہماری یونیورسٹی گرلس کو بھی اتنا ہی سپورٹ کرتی ہے جتنا بوائز کو سپورٹ کرتی ہے, اور اتنے ہی ایونٹس ہوتے ہیں گرلس کے بھی جتنے بوائز کے ہمارے یہاں ایونٹس ہوتے ہیں. ان مائی اوپینین اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ باہر آتا ہے اور اپرچونیٹیز ملتی ہیں. کو کریکولم ایکٹیویٹیز ظاہر سی بات ہے ہماری لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے آپ کے اکیڈمکس اور ہر طرح کی جو آپ کی وہ ہے گروتھ ہوتی ہے اور آپ کو بہت سارے پلیٹ فارمز میں آپ کو موقع ملتا ہے. غیر نصابی سرگرمیاں نوجوانوں میں تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں. تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی ضروری ہے. کیمرہ مین جنید لودھی کے ساتھ غازی افضال, ٹیلنٹ نیوز, کراچی. رپورٹ آپ نے جانی ٹیلنٹ نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے. فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز.